کسی کی نماز، کسی کا روزہ، کسی کی زکوٰۃ، کسی کا حج اس کے عمل کے ضامن نہیں بن جاتے. یاد رکھیے گا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی کسی نے کہا کہ آپ فلاں صوبے میں فلاں شخص کو گورنر مقرر کر دیں، تو آپ نے پوچھا کیوں کر دوں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کر دیں، وہ نمازی ہے، وہ پرہیزگار ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، اس کا پورا گھرانہ بڑا عاشق رسول ہے. تو آپ نے فرمایا معاملات میں کیسا ہے، لوگوں سے گفتگو کرنے میں کیسا ہے، بات بے بات پر زبان تو نہیں چلاتا، حساس معاملات پر کھلی اور قابل تعزیر گفتگو تو نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں کیسا ہے. یہ بنیاد بنتی ہے کسی کو گورنر بنانے کے لیے، کسی کو عہدیدار بنانے کے لیے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا. حساس موضوعات پر کھل کر اظہار خیال کرنا، یہ سوچے بغیر برداشت تو سب کو کرنا چاہیے نا. پاکستان کے مسلمانوں کے بھی تو کوئی جذبات ہیں، ان کو بھی تو برداشت کرنا چاہیے نا. آپ سب کی دل آزاری کرنے پر تلے ہوئے ہیں، آپ جانتے نہیں آپ کہاں رہ رہے ہیں. اگر آپ مثال کے طور پر کوئی شخص اگر شرابی ہے، کوئی شخص اگر سور کھانے پر فخر محسوس کرتا ہے، تو بھائی اپنے گھر کی چار دیواری میں کھاؤ. تم سب کو شراب پلانے پر کیوں مصر ہو، سب کو سور کھلانے پر کیوں تلے ہوئے ہو؟ یہاں تو تمہیں سوچنا ہوگا نا. برداشت صرف وہی لوگ کیوں کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یا جو اپنی فہم کے مطابق دین کو سمجھتے ہیں. برداشت تو ہر اس شخص کو کرنا چاہیے جو ان کی فہم پر انگلی اٹھاتا ہے. برداشت تو سب کو کرنا چاہیے، بہت کچھ برداشت کرنا چاہیے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ دوسری جانب سے تو کچھ برداشت ہونے کو تیار نہیں ہے. ننگے اشتہارات بھی اگر چلانے کا ان کو موقع ملا تو وہ بھی چلائیں گے. میں آپ کو آج سچی بات بتا رہا ہوں، میں جب چھوٹا سا تھا، 5-6 سال یا 8 سال کا، میں اپنے امی ابو کے ساتھ بیٹھ کر وہ اشتہارات جو آج آ رہے ہیں خدا کی قسم نہیں دیکھ سکتا تھا. میرے گھر میں شاید یہ تعلیم کبھی نہیں ہوتی کہ لکھنے والی کتاب میں، لکھنے والی بک میں ایک مخصوص نیپکن رکھا جائے اور اس کے قطرات گرتے ہوئے اس کتاب میں دیکھے جائیں، وہ بھی اسکول میں. میں شاید یہ نہیں برداشت کر سکتا تھا. یہ میرے والدین کبھی مجھے نہیں دیکھنے دیتے. لیکن یہ سب ہوا اور بہت کچھ ہو رہا ہے. تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غلطیاں بانجھ ہوتی ہیں؟ غلطیاں شدت پسندی کی اولادوں کو جنم نہیں دے سکتی؟ آپ غلطیاں کریں گے تو پھر اس طرح کے شدت پسند پیدا ہوں گے. یہ بانجھ نہیں ہوتی غلطیاں، یہ بچے پیدا کرتی ہیں اور بڑی تعداد میں پیدا کرتی ہیں. یہ پورے معاشرے کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں. برداشت تو سب نے کرنا ہے. کچھ حدود ہوتی ہیں، کچھ قیود ہیں، کچھ ضابطے ہیں. ایک اسکول کا ٹائم ہے کہ 8 بجے بچے کو پہنچنا ہے، لیکن کیا آپ زبردستی اسے روزانہ 9 بجے پہنچائیں گے؟ 3 دن اگر آپ نے یہ حرکت کی تو چوتھے دن پرنسپل صاحبہ یا پرنسپل صاحب آپ کے بچے کا نام اسکول سے کاٹ دیں گے کہ وہ ایک سسٹم کو فالو نہیں کر رہا. تو پھر اسلام بھی ایک نظام ہے، اس کو بھی فالو کرنا بہت ضروری ہے. میں کل سن رہا تھا ایک پروگرام میں اور میں حیران ہوا. پروگرام کے میزبان اور جو مہمان بیٹھے ہوئے تھے، بڑے ادب سے نام لوں گا میں، جو مہمان وہاں پر موجود تھے، ہارون رشید صاحب اور انصار عباسی صاحب. میں حیران رہ گیا کہ خاتون اس میں یہ گفتگو کرتے ہوئے فرما رہی تھیں کہ میں تو یہ قانون پاس کرنا چاہتی ہوں کہ کسی بچے کا نام محمد اور احمد نہ رکھا جائے. آپ قانون پاس کرنا چاہتی ہیں؟ رسول کا حکم ہے کہ بچوں کے نام میرے نام پہ رکھو، اور آپ قانون پاس کرنا چاہتی ہیں؟ اور ہارون رشید صاحب اور انصار عباسی صاحب خاموش بیٹھے سنتے رہے. یہ کیسے آپ نے کہہ دیا؟ تو جب اس طرح کی گفتگو ہوگی، آپ کتنے لوگوں کو مشتعل ہونے سے روکیں گے؟ ان کے جذبات کا خیال نہیں ہے بولنے والوں کو کہ ان کی بھی دل آزاری ہو رہی ہے، ان کے بھی کوئی جذبات ہیں. صرف آپ ہی کے جذبات ہیں، صرف آپ ہی چاہتے ہیں کہ میراتھن ہو جائے، ٹخنوں سے اوپر شلواریں ہو جائیں، عورتیں نیکر پہن کر پتہ نہیں وہ چیئر لیڈر بننا چاہتی ہیں وہ بن جائیں. یہ سب آپ چاہتے ہیں، آپ کے خواہشات ہیں، آپ کے خیالات ہیں، آپ کے تفکرات ہیں. تو پھر اوروں کے بھی تو کچھ خیالات ہوں گے نا، ان کے بھی تو کچھ جذبات ہوں گے. برداشت کرنے کی تو سب، مجھے بھی برداشت کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر آپ کو بھی برداشت کرنے کی ضرورت ہے. برداشت کا سبق یا برداشت کا پارٹ صرف ایک ہی طبقے کو پڑھا دینا بھی مناسب نہیں ہے.
یہ واقعہ جو ہوا یہ بہت برا ہوا ہے، لیکن آپ یہ بھی تو سوچئے کہ اس واقعے کو پیدا کس نے کیا؟ سب مسلسل یہی اصرار کر رہے ہیں کہ ایک ایسا قانون اگر آپ کی سمجھتے ہیں، اگر کسی کو یہ احساس ہے، اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ اس قانون کا کوئی طبقہ یا کوئی فرد غلط فائدہ اٹھاتا ہے، تو اسلامی نظریاتی کونسل میں بحث کیجیے، جا کے ایک فورم موجود ہے، ان سے سفارشات مرتب کرائیے۔ نہیں آتی بات سمجھ میں آتی، قانون میں گنجائش موجود ہے، آپ کو ایک نئی ترمیم لے آئیے، لیکن کیا ضروری ہے کہ قانون ناموس رسالت کو ہی چھیڑا جائے آوارہ اوباش نوجوانوں کی طرح؟ کیا ضرورت ہے؟ اور بھی راستے تو ہو سکتے تھے۔ صرف ویسٹرن ورلڈ کی نگاہوں میں ہیرو بننا کہ جی میں بڑی سچ اور حق بات کہتا ہوں، ہمیں بہت حق اور سچ کہنا آتا ہے، جس دن کہنے پر آ گئے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ چھوڑیے حق اور سچ کی بات کو، ہمیں بھی بہت کچھ آتا ہے حق اور سچ کہنا، ہمیں بھی پتہ ہے کتنا حق اور سچ کہاں چھپا ہوا ہے، بہت کچھ حق موجود ہے، بہت کچھ ہم نے بھی دیکھا ہے، وزیر رہ کر بھی بہت کچھ دیکھا ہے، اور شکر اللہ تعالیٰ کا کہ ہم نے ناموس رسالت کے موضوع پر ہی وزارت کو ٹھوکر مار دی۔ نہیں جچی ہمیں وزارت، اور نہیں چاہیے تھی ہمیں وزارت، لیکن حق اور سچ پھر سب کو کہنا آتا ہے۔ کوئی صرف اکیلا سچا اور پکا دلیر نہ بنے، بہت دلیر موجود ہیں یہاں پر، لیکن مصلحت پسندی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مصلحت کوشی بھی اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ دین کو اپنے گھر کی دکان مت بنائیے کہ شٹر کھولا اور سامان بیچنا شروع کر دیا۔ جس طرح ہر موضوع کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اس طرح ریلیجن کے بھی ایکسپرٹ ہیں، وہ اختلاف کریں، بالکل اختلاف ہونا چاہیے، ہوتا ہے اختلاف، یقیناً علماء کرام یا اسکالرز کے درمیان کوئی اختلاف ہو تو اسے بہت توجہ سے سننا چاہیے، اس پر مشتعل نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہر فرد اگر ٹی وی پر اسکرین پر آ کر یہ کہنا شروع کر دے کہ میں یہ قانون پاس کروں گی کہ کوئی محمد اور احمد نام نہ رکھے اپنے بچوں کا، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارے تو ہماری اساس ہے، کیسے نہیں رکھے نام؟ اور صرف اس بنیاد پہ نہ رکھے کہ کوئی چوری چکاری کرتا ہوا احمد یا محمد نام کا پکڑا جاتا ہے۔ یہاں تو ایک احمد نام کا آدمی جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا، لیکن ہم نے تب بھی اس نام کو برا نہیں کہا، وہ نام عظیم ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ اس نام پر ہم ایک قانون پاس کرائیں گے؟ یہ ساری باتیں مزید دشواریوں کا باعث بنیں گی، مزید پریشانیوں کا باعث بنیں گی۔ اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے پروگرام کے توسط سے، میں ملک میں موجود نہیں تھا جب یہ واقعہ ہوا، اور آج بہت ضروری تھا، میں بیچ کی لائن لینے والا آدمی نہیں ہوں ناظرین کرام، یا تو اس طرف یا اس طرف، یا فرات کے اس کنارے یا فرات کے اس کنارے، یا تو یزید کے ساتھ ہونا ہے یا حسین کے ساتھ ہونا ہے، یہ بیچ میں کوئی لائن نہیں ہوتی۔ لہٰذا میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کو ایک ایک لکیر کھینچنی ہوگی، میڈیا کو بھی ضابط اخلاق بنانا ہوگا، مجھے بھی ضابط اخلاق بنانا ہوگا، ہم سب کو کہیں نہ کہیں جا کر رکنا ہوگا۔ بہت سی باتیں ٹیلی ویژن پر کہنے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں علماء کی محفل میں کی جاتی ہیں، کچھ باتیں اسلامی نظریاتی کونسل میں کی جاتی ہیں۔ ٹیلی ویژن دیکھنے والا طبقہ ہر طرح کا ہوتا ہے، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اور سب اپنی اپنی فہم کے مطابق پھر سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر موضوع کو آپ ٹیلی ویژن پر نہیں لا سکتے، اور نہیں لانا چاہیے۔ ایسے ہی تھوڑی یہ فتنہ گر بھی ثابت ہو سکتا ہے، اگر یہ معلومات کا ذریعہ ہے تو پھر یہ فتنہ پھیلانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ بہت احتیاط سے اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت احتیاط سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر دو رائے سامنے ہونی چاہیے، اور پھر کہیں جا کر بات کا اختتام ہونا چاہیے، اور بات کا اختتام بھی بہت پولائٹلی کسی اچھے نقطے پر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑا تیر مار لیا، آج کوئی بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا جو 1400 برسوں سے وہ ائمہ کرام نہ مسئلہ حل کر سکے، جن کی زندگیاں ایک ایک حدیث کے لیے ناظرین کرام، آپ کو بہت ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، ایک ایک حدیث کے لیے ان ائمہ کرام نے اپنے پہلوؤں کو بستروں سے الگ رکھا، اتنا سفر کیا ہے اس کی تحقیق اور جستجو کے لیے۔